तमाम दोस्तों को आज यहाँ पे मदऊ किया। इस्लामाबाद पुलिस की जो रॉबरी डिक्वाइटी यूनिट है, इसकी पिछले 15 दिनों की कारकर्दगी में जो कुछ अच्छे काम हुए, उस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस की मेरी सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो कि इन्वेस्टिगेशन विंग को हेड भी करते हैं, इनके साथ इनके अंडर डीएसपी सलमान शाह हैं जो रॉबरी डिक्वाइटी यूनिट को हेड करते हैं। नए हमारे एसएसपी ऑपरेशंस काजी अली रज़ा, जिन्होंने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, इनके आने से भी हमारी टीम जो है वो उसको नई एक एनर्जी मिली है और इन्होंने आके सिस्टम को फौरी तौर पे रीऑर्गेनाइज़ किया है। तो इस सिलसिले में पिछले तकरीबन 15 दिनों के अंदर रॉबरी डिक्वाइटी यूनिट जो है, इसने 9 गैंग्स जो हैं वो बड़े हीनस वारदातें करने वाले, जिसमें एक रॉबरी मर्डर भी था, उसके अलावा एक टैक्सी स्नैच हुई थी, जो बंदा उसका मर्डर हो गया। उसके अलावा कुछ बड़ी वारदातें पिछले कुछ दिनों में जो हुई भी थी रॉबरी और डिक्वाइटी की, वो बड़े ही कलील वक्त में ट्रेस की हैं। इसके अंदर इस सारी टीम की बड़ी एफ़र्ट है। उसमें साथ साथ हमारा जो इस्लामाबाद पुलिस का सेफ़ सिटी है, उसकी टीम की बहुत बड़ी एफ़र्ट है। और इसी तरह हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो सिर्फ सेफ सिटी के कैमरास ही नहीं बल्कि दूसरे प्राइवेट कैमरास के ऊपर भी वर्किंग करती रही है, और बाकी जितनी टेक्निकल जियो फेंसिंग, सीडीआरस के थ्रू, ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू इस सारी टीम ने बड़ी एफ़र्ट की है। और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद की खुसूसी हिदायत हैं कि जितने भी हीनस केसेस हैं उसको फौरी तौर पे हमेशा फॉलो किया जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन को फौरी तौर पे देखा जाए। और ये सारी टीम जो है इसको बिल्कुल इसी तरह करती आ रही है पिछले कई महीनों से। बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम ने ट्रेस किए हैं। तो उस सिलसिले में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो कुछ पिछले 15 दिनों में जितनी कार्रवाई हुई है, जो सारा गुड वर्क डन है इस्लामाबाद पुलिस का, वो सारा आप सारों से शेयर करना था। इस हवाले से आज यहाँ हम सब इकट्ठे हुए। इसके अंदर अब तक पिछले 15 दिनों में जो 9 गैंग्स हैं, जिनके 20 गैंग मेंबर्स जो हैं वो रॉबरी डिक्वाइटी यूनिट ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें हमारे तकरीबन कोई 36 हीनस केसेस जो हैं वो ट्रेस आउट हुए जिन 9 गैंग से, और ऑलमोस्ट 2 करोड़ के करीब जो है वो रिकवरी अब तक की जा चुकी है इन सारे गैंग से। इसमें सबसे पहले जिस गैंग का मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है साईं गैंग। इस गैंग ने 20 अक्टूबर को 12 कऊ में पंजाब कैश एंड कैरी के मुलाजिम जो हैं वो उनके अकाउंटेंट तकरीबन 45 लाख रुपए लेके बैंक में रकम जमा कराने के लिए सुबह तकरीबन 9:15 बजे के करीब जैसे ही कैश एंड कैरी से निकले, तो एक बाइक के ऊपर 3 डाकू जो हैं उन्होंने उनके मुलाजमों को इंटरसेप्ट किया और फौरी तौर पे उनसे 45 लाख रुपए छीन के ले गए। इस साईं गैंग को इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रेस किया। उसमें से एक मुसव्विर नाम का मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है और 45 लाख की मुकम्मल रिकवरी हो चुकी है। मज़ीद 2 मुलजमान जो हैं उसको उनके ऊपर वर्किंग बिल्कुल जारी है। और ये गैंग जो है इससे पहले भी कराची में भी वारदातें कर चुका है, पहले से रिकॉर्ड याफ्ता हैं, और इससे जो है वो पूरी 100% रिकवरी हमारी हो गई है। उसके बाद 27 अक्टूबर को सेक्टर I-8 में एक वारदात होती है, जिसमें शेल पंप का जो मैनेजर हैं वो कोई 56 लाख रुपए लेके निकलते हैं। तो 3 मेंबर्स का ये गैंग है जिसको कश्मीरी गैंग है, जिसमें एक हमाद अल्ताफ़ और अतीक खान 2 मुलजमान जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, और 56 लाख में से अब तक उनसे 30 लाख की रिकवरी की जा चुकी है। उसके बाद 7 नवंबर को ब्लू एरिया में थाना कोसार की हदूद में फ्रेंड्स मेगा मार्ट के जो अकाउंट ऑफिसर हैं वो भी इसी तरह तकरीबन 37 लाख रुपए लेके निकलते हैं, और एक कैसर गैंग जो है वो उनको इंटरसेप्ट करता है और 37 लाख रुपए उनसे स्नैच कर लेता है। इसके भी मुलजमान जो हैं वो अरेस्ट किए जा चुके हैं और उनसे 25 लाख रुपए की बरामदगी की जा चुकी है। उसके बाद एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 17 नवंबर को थाना तरनौल की हदूद में एक गैंग जो क्लैशनकोफ के साथ मुसल्ला गैंग है, उसने काफ़ी सारी वारदातें इससे पहले
ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں بھی کی ہوئی تھیں، اسلام آباد میں بھی کچھ عرصے سے یہ وارداتیں مختلف تھانوں کی حدود میں کرتے آ رہے تھے، اور تھانہ ترنول کی حدود میں شام تقریباً 6:15 سے 6:30 کے درمیان یہ ایک شاپ کے اندر رابری کے لیے انٹر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو شاپ اونر ہیں ان کے ساتھ مزاحمت ہوتی ہے، اور انتہائی بہیمانہ طریقے سے انہوں نے کلاشنکوف سے وہاں برس چلا کے ان کو مرڈر کر دیا، اور الحمدللہ اس کلاشنکوف گینگ کو جو ہے وہ اسلام آباد پولیس نے ودن 24 آورز جو ہے وہ ٹریس کیا، اور اس میں جو ملزمان اریسٹ ہوا ان کے ساتھ پولیس انکاؤنٹر ہوا بیسیکلی، اس کے اندر وہ ایک جو مین گینگ لیڈر ہے وہ اس میں نیوٹرلائز ہو چکا ہے، اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور دوسرا ملزم جو ہے وہ زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ تو یہ ایک بہت بڑی واردات تھی رابری مرڈر کی، اور جس کو اسلام آباد پولیس نے الحمدللہ ودن 24 آورز اس ٹیم نے جو ہے اس کو ٹریس کیا۔ اس کے بعد کچھ وارداتیں اسلام آباد میں کچھ عرصے سے ہوتی آ رہی تھیں مختلف تھانہ جات کی حدود میں، جس میں لوئی بھیر، آپارہ، کوسار، شہزاد ٹاؤن، رمنا وغیرہ سے، کہ جہاں سے لوگ بینکس سے پیسے نکلوا کے نکلتے تھے، اور ان کو ایک گینگ جو ہے وہ نظر گینگ جو ہے وہ بیسیکلی ان کو فالو کرتا تھا، اور یہ گینگ جو ہے یہ اس سے پہلے پنجاب میں بھی، کراچی میں بھی، اور اسلام آباد سے مختلف تھانوں میں آلریڈی چالان شدہ بھی تھے، اور ان سے جو ہے تقریباً چھینی گئی 35 لاکھ کی رقم جو ہے وہ برآمد کی جا چکی ہے، اور اس وقت یہ شناخت ریٹ کے اوپر جوڈیشل ہو چکے ہیں۔ تو یہ گینگ بھی جو ہے وہ الحمدللہ اسلام آباد پولیس نے ٹریس کر لیا۔ اس کے بعد ایک روڈ سنیچرز کا ایک گینگ ہے، بشارت گینگ، جنہوں نے تھانہ شہزاد ٹاؤن اور I9 کی حدود میں مختلف لوگوں سے سیل فونز اور کیش سنیچ کرتے رہے تھے۔ یہ گینگ بھی الحمدللہ پولیس نے پچھلے 15 دنوں کے اندر ان کو نیوٹرلائز کیا ہے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور یہ بندے بھی جو ہیں اس وقت شناخت ریٹ کے لیے جوڈیشل کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک شکیل گینگ ہے جو تھانہ کوسار اور آپارہ کی حدود میں مختلف گھروں کے اندر برگلری کی، نقب زنی کی وارداتیں کرتے رہے۔ ان کو بھی الحمدللہ ٹریس کر کے اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور ان سے بھی تقریباً 25 لاکھ کے قریب ریکوری ہو چکی ہے، اور تقریباً 6 مقدمات ہیں جس میں یہ ہمیں وانٹڈ تھے، اور وہ مقدمے ٹریس ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح ایک وسیم گینگ ہے جو کہ بینکس کے باہر لوگوں کو فراڈ کر کے دھوکہ دہی سے لوگوں سے پیسے چھینتے رہے ہیں، جو انڈسٹریل ایریا لوہی بھیر، آپارہ اور ہومک کے علاقوں میں انہوں نے مختلف سادہ لو شہریوں کے ساتھ اس طرح کی واردات کی جو پیسے لے کے نکلتے تھے، اور ان کو چکمہ دے کے فراڈ کر کے ان سے پیسے لے کے نکل جاتے تھے۔ ان سے بھی جو ہے وہ 25.5 لاکھ کی ریکوری ہوئی ہے، اور ہمارے کوئی 7 مقدمات ہیں جو ان سے ٹریس ہوئے ہیں۔ اس کے بھی سارے ممبر جو ہیں تینوں اریسٹ ہو چکے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ایک کیس جو کل ہی ہائی لائٹ ہوا تھا، 17 نومبر کو ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ 16 نومبر کو ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتا ہے۔ اس کی فیملی نے رابطہ کیا، اس کے ہم نے اغوا کی FIR تھانہ سنبل کی حدود میں درج کر لی۔ اس کے بعد انفارچونیٹلی اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے پرسوں چکوال ضلع کی حدود میں ملتی ہے، رسیوں سے باندھا ہوا ہوتا ہے، اور بڑے بے دردی کے ساتھ اس کو گلا گھونٹ کے قتل کیا گیا۔ اس کو جیسے ہی وہاں سے ڈیڈ باڈی ملتی ہے، اسلام آباد پولیس نے ڈیڈ باڈی وہاں سے ریکور کی، چونکہ FIR ہم نے دی ہوئی تھی اغوا کی، اور ٹائملی FIR دی گئی، تو اس کے اوپر فوری طور پہ ایکشن لیتے ہوئے اسی اسلام آباد پولیس کی ٹیم نے اس کے اوپر ساری ٹیکنیکل ورکنگ شروع کی، CCTV کیمراز کے تھرو، سیف سٹی اور دوسرے پرائیویٹ کیمراز کے تھرو اس کو فالو کرنا شروع کیا، اور ڈسٹرکٹ کی باؤنڈری سے بیونڈ جا کر اس میں جو 2 ملزمان جنہوں نے وہ ٹیکسی بک کروائی تھی، بیسیکلی انہوں نے یہ ٹیکسی چھیننے کی نیت سے یہ واردات کمٹ کی، ٹیکسی بک کروائی اور یہاں سے آگے چکوال کی طرف چلے گئے، اور وہاں راستے میں جا کے نیلا وہ چکوال میں ہی آتا ہے نا، ڈسٹرکٹ چکوال کی حدود میں جا کے بندے کو انتہائی بے دردی کے ساتھ جو ہے گلا گھونٹ کے قتل کیا، اور اس کے بعد ٹیکسی اور باقی اس بندے سے کچھ پوزیشنز جو ہیں وہ سنیچ کر کے وہاں سے وہ بھاگ گئے۔ الحمدللہ اسلام آباد پولیس نے جیسے ہی ڈیڈ باڈی ملی ہے اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہوئے دونوں ملزمان جو ہیں وہ بھی اریسٹ کر لیے ہیں، اور جو ٹیکسی سنیچ شدہ ٹیکسی تھی وہ بھی ریکور ہو گئی ہے۔
تو یہ ایک بہت بڑی واردات تھی آبویسلی. کسی بندے کا مرڈر ہو جانا اس طرح سے, واردات کی نیت سے کسی کو مرڈر کر دینا, یہ ایک سب سے ہینس اوفینس کی اس میں آتا ہے. تو اس کو الحمدللہ اسلام آباد پولیس نے ود ان نو ٹائم جو ہے اس کو ہم نے ٹریس کیا اور ملزمان کو گرفتار بھی کیا ہے, اور باقی انشاءاللہ جو قانونی کارروائی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے وہ بالکل مکمل کی جائے گی. تو یہ کچھ جو 9 گینگز ہیں اس کے حوالے سے ہم نے آپ سے ساری شیئر کی ہے, جو گڈ ورک ڈن ہے اسلام آباد پولیس کا پچھلے 15 دنوں کا. اور اس میں ہینس کیسز 2 اسپیشلی جو آپ سے شیئر کیے گئے, جس میں 2 رابری مرڈرز شامل تھے, اور باقی جتنی سنیچنگز وغیرہ اسلام آباد پولیس میں بڑی وارداتیں ہوئیں وہ الحمدللہ ساری ٹریس ہو چکی ہیں. سر اس میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے مدعیان موجود ہیں ادھر اس وقت جن کو ہم جو ہے وہ آپ کے ذریعے ریکوری دلوائیں گے. تو 1 بائی 1 جن جن افراد کا نام لیا جائے گا وہ پھر آتے جائیں اور ڈی صاحب سے اپنی ریکوری حصول کر لیں گے. آپ